السلام علیکم خواتین حضرات، انسداد دہشت گردی کی ایک عالمی عدالت نے ہندوستان کے جاسوس کلبھوشن جادھو کی سزا کے سلسلے میں پاکستان کے موقف کو صحیح تسلیم کیا اور ہندوستان کو عالمی سطح پہ بہت بڑی شکست کا سامنا ہوا۔ اس کے باوجود ڈھول بجایا جا رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے شکست دے دی اور حق کی فتح ہو گئی۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ عالمی عدالت نے پاکستان کے اس فیصلے کو ڈینائی نہیں کیا کہ یہ ایک جاسوس ہے، اس نے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا، اس نے بلوچستان اور کراچی میں خون خرابے کرائے، اور پاکستان اپنے قانون کے مطابق چاہے تو اس کو سزائے موت دے یا عمر قید دے۔ اس نے کہیں کوئی چھوٹ نہیں دی عالمی عدالت نے۔ اس نے ان کی بات صرف اتنی مانی ہے کہ کلبھوشن کو کونسلر رسائی دی جائے، یعنی وہ اپنے فیملی سے مل سکتے ہیں۔ تو یہ رسائی تو پہلے بھی پاکستان نے ان کو دے رکھی تھی۔ تعجب اس بات پہ ہے کہ اتنی بڑی شکست پر ہندوستان کا میڈیا اور وہاں کے پردھان منتری خوش ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ پردھان منتری کہہ رہے ہیں، بہنوں بھائیوں، ایک دفعہ دشمن کو پھر منہ کی کھانی پڑی، بھگوان کی کرپا سے اب ہمارے کلبھوشن کو کونسلر رسائی مل گئی۔ دیکھیے، جیسے کوئی بہت بڑی چیز، ہمیں فتح حاصل ہو گئی۔ اس کے سر پہ پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے، جھول رہا ہے۔ اس کو کسی وقت بھی جب جی چاہے پاکستان پھانسی دے سکتا ہے۔ عدالت نے اس کو بری نہیں کیا، پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا، چاہے اس کو عمر قید دے، یہ پاکستان کا قانون لاگو ہوتا ہے وہاں پہ، پاکستان جانے۔ اور یہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ کلبھوشن کو ہم نے کونسلر رسائی حاصل کر لی۔ یہ ان کی فتح ہے۔ خواتین و حضرات، مجھے ایک ہندوستان کے ایک تیلی کا قصہ یاد آ گیا کہ وہ ایک گاؤں میں ایک تیلی تھا، اس کے باپ کے ماتھے پہ گن رکھ کے کسی ڈاکو نے اس کو مار دیا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے باپ جو ہے وہ ایسے کیسے ہلاک ہوا، تو وہ آیا، اس نے آ کے بتایا کہ بھائی ایسا ہوا، ڈاکو آئے اور پھر آ کے انہوں نے اپنا پستول نکال کے میرے پتا جی کے ماتھے پہ رکھ کے چلا دیا۔ وہ تو بس شکر ہے آنکھ بچ گئی۔ یہی عقل پردھان منتری کی ہے۔ خوش ہو رہے ہیں، فرما رہے ہیں کونسلر رسائی حاصل کر لی، دشمن دیش کو ناک چنو چنے چبوا دیا۔ دیکھیے، جھوٹ تو ہر معاشرے میں ہوتا ہے اور سیاست میں خاص کر کے ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن کوئی بیس ہو، کوئی اس کی کوئی حد ہو۔ اتنی بیس لیس باتیں کر رہا ہے ہندوستان، اس کا میڈیا اور اس کے پردھان منتری۔ گیو می اے بریک، سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی آپ کس سطح کے لوگ ہیں، آپ کا دماغ کیا ہے۔ ہاں دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اور جن کو اپنے جھوٹ پہ یہ یقین ہو، جو اپنے جھوٹ کو خود ہی قبول کر لیتے ہیں، ان سے آرگومنٹ نہیں کرنے چاہیے، وہ کبھی آپ کی بات نہیں سمجھیں گے۔ تو ان سے آرگومنٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی دماغی جو اس پہ شک ہوتا ہے مجھے صلاحیت پر، اس پہ ذرا غور کیجئے کہ دیکھیے، جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ سچ بولنے کی ایک پرائز پے کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ سچ بولیں تو اکثر زیادتی ہوتی ہے نا، آپ کو مخالفت ملتی ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنے کی بھی بہت بڑی پرائز پے کرنی پڑتی ہے۔ وہ پرائز کیا ہے؟ اب ہندوستان کے ہر جاسوس کو یہ پیغام پہنچ گیا ہے کہ اگر ہم نے جاسوسی کی، ہم پکڑے گئے، تو یہ پاکستان سے چھڑا کے نہیں لا سکیں گے، یہ کونسلر رسائی تک کی بات رہے گی۔ اب وہ اپنی جان کو کیوں جھونکوں میں ڈالیں؟ اور پاکستان دو کاموں میں بہت تیز ہے، جاسوس پکڑنے اور جہاز گرانے میں بہت تیز ہے وہ۔ اچھا خواتین حضرات، یہ کچھ عجیب سے دونوں دیش کی کہانیاں جو ہیں بڑی عجیب سی ہیں۔ ہندوستان جو ہے وہ جھوٹ کو ایسے پیش کرتا ہے کہ اکثر سچ کا گمان ہونے لگتا ہے۔
پاکستان کی حالت یہ ہے کہ وہ سچ کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی اسکیپٹیکل ہو جاتا ہے پڑھنے والا، یہ صحیح ہے کہ جھوٹ ہے۔ فیبروری 21 کو پاکستان نے ان کے 2 جہاز مار گرائے۔ انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ ہم نے F-16 گرایا، وہاں جا کے انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھا کوئی F-16 نہیں گرا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ایسی بے سروپا باتیں کرتے ہیں ہندوستان کا میڈیا اور پردھان منتری۔ بہنوں اور بھائیوں، ان کو کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن وہ معاشرہ ہی بالکل الگ ہے۔ وہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو وہم، تہمات اور جھوٹ پہ چل رہا ہے۔ مثلا وہ ایک ایسا معاشرہ ہے، بھئی ان کا معاشرہ ہے، وہ جانے، وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ دودھ جو ہے اس کو بہا دیا جاتا ہے، تیل کو جلایا جاتا ہے، پیشاب کو پی لیا جاتا ہے، ان کی مرضی، ان کا معاشرہ ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا اور پاکستان نے کیا کیا۔ خواتین و حضرات، بڑے دکھ کی بات ہے کہ پاکستانی میڈیا اتنی بڑی حقیقت کو، اتنی بڑی جیت کو جس بڑے پیمانے پہ سامنے لانا چاہیے تھا، نہیں لایا۔ اس پہ نہ تو کوئی بڑے پروگرامز دیکھے میں نے، چھوٹے چھوٹے سے 2-1 پروگرام دیکھے، ٹھیک ہے نا، نہ انٹرنیشنل ارینا میں کوئی پاکستان نے ایسی اوپننگ کی، نہ اب اس پہ پاکستان کو چاہیے